بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکت یا بے حرمتی۔ میں نے گاڑی کی رفتار بہت آہستہ کر لی تھی اور بغور شاپر کو دیکھا جو چینچی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی دو خواتین کے پاؤں کے درمیان رکھا تھا۔ وہ شاید خریداری کر کے گھر جا رہی تھی۔ گود میں چھوٹے بچے اور چند اشیاء تھی۔ میری توجہ کا مرکز وہی شاپر تھا جس کے اوپر محمد فیبرکس لکھا تھا۔ گود میں بیٹھے بچے کے پاؤں اسی شاپر پر دھرے تھے اور میں سوچ رہی تھی اس دکان کا مالک کتنا پکا مسلمان ہوگا۔ محمد کے نام سے دکان تو بنائی، پھر شاپنگ بیگز سے بھی محبت کا ثبوت دیا۔ برکت کے لالچ نے ادب پس پشت ڈال دیا۔ پاکستان شاید وہ واحد ملک ہے جہاں دہی، فوٹو اسٹیٹ، بیکری، سیلون، کریانے، ادویات کی دکانوں کے نام مکہ مدینہ، صحابہ کرام، انبیاء اور اسلامی ناموں پر رکھے جاتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی ہم اسلام کی خدمت اور بول بالا کس طرز پر کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ محبت ہے یا برکت کا لالچ یا مارکیٹنگ، لیکن ان مقصد ناموں کی بے ادبی کا کبھی کسی تاجر یا دکاندار کو خیال تک نہ آیا۔ کتنا ثواب کما لیتے ہوں گے یہ مسلمان جب مدینہ بیکری، مکہ کولا، محمد جنرل اسٹور، الحسینی دواخانہ کے شاپرز اور پیکنگ کے ڈبے کچرے کے ڈھیر پر نظر آتے ہیں۔ کوئی کتنی احتیاط کرے۔ لاکھوں کی تعداد میں ان مقدس ناموں سے پرنٹ شدہ شاپنگ بیگز کہاں جاتے ہوں گے؟ آپ نے انگریزی یا اردو میں شاپر پر کسی مقدس ہستی کا نام لکھوایا اور کسی ان پڑھ نے اس میں جوتے ڈال کر رکھ دیے۔ قصور کس کا ہوا؟ ہم جو فرانس کا سفیر نکالنے کے لیے سڑکیں بند کر کے اپنے ہی بھائیوں کے سر پھاڑتے ہیں۔ پہلے عمل سے تو ثابت کریں کہ محبت کا کرینہ کیا ہے۔ سعودی عرب میں دکانوں کے نام مقدس ناموں پر رکھنے پر پابندی ہے اور ہمارے اسلام سے یہ محبت یا دنیا کو نظر نہیں آتی۔ حکومت کتابوں کے علاوہ کسی بھی جگہ ان ناموں کی پرنٹنگ پر پابندی لگائے، اس سے پہلے کہ ان کو پاؤں تلے روندنا اور بے حرمتی کرنا بھی معمولی بات بن جائے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ مکان بنوا رہا تھا، سیوریج لائن کے لیے پلمبر نے جو پائپ گٹر میں ڈالنے کے لیے دیوار سے باہر کچھ لمبا چھوڑ دیا تھا، اس پہ لکھا تھا مکہ سینٹرل اسٹور۔ غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں۔